بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیے وہیں سے سلسلہ شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، زمزم کے کنویں کو کھودتے وقت حضرت عبد المطلب کا سوائے اکلوتے بیٹے حارث کے اور کوئی یار و مددگار نہ تھا۔ اس لیے اس وقت منت مانی کہ اگر حق تعالیٰ مجھ کو 10 بیٹے عطا فرمائے جو جوان ہو کر میرے دستے بازو بنے تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص یہ کہہ رہا ہے، اے عبد المطلب، اس نظر کو پورا کیجئے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ آپ نے سب بیٹوں کے نام سے قرآن اندازی کی۔ حسن اتفاق سے قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکل آیا، جن کو حضرت عبد المطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ کا ہاتھ پکڑا اور چھری لیے قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگیں۔ ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا کہ آپ 10 اونٹوں اور عبداللہ میں قرآن اندازی کر ڈالے۔ اگر قرآن اندازی میں اونٹوں کا نام نکل آیا تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بھائی کو چھوڑ دیجئے۔ ناظرین، اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب نے قرآن اندازی کی تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کا ہی نام نکل آیا۔ آپ نے 10 اونٹ بڑھا کر پھر قرآن اندازی کی، مگر دوبارہ قرآن اندازی میں بھی حضرت عبداللہ کا ہی نام نکلا، یہاں تک کہ ہر دفعہ 10 اونٹ کر کے بڑھاتے گئے اور نوبت 100 اونٹ تک جا پہنچی۔ اور جب 100 اونٹ لکھ کر قرآن اندازی کی گئی تو اس وقت قرآن اندازی میں حضرت عبداللہ کا نہیں بلکہ 100 اونٹوں کا نام آیا۔ ناظرین، اس وقت تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا۔ بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو لے گئیں اور عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے درمیان نہر کیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے دیت کی مقدار 10 اونٹ ہی ہوا کرتی تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب نے قریش میں اور تمام عرب میں یہ سنت جاری کی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ اسی واقعے کے بعد سے حضرت عبداللہ ذبی کے لقب سے موسوم ہوئے اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن الذبیحین کہتے ہیں، یعنی 2 ذبی کے فرزند۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر تھے کہ ایک اعرابی آیا اور آپ کو ان لفظوں سے مخاطب کیا، یا ابن الذبیحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ حضرت معاویہ جب اس حدیث کی روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ 2 ذبیحین کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ قریش پر جب بھی قحط سالی ہوتی تو اہل قریش حضرت عبد المطلب کو سبیر پہاڑ پر لے جاتے اور ان کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے، اور بار بار ایسا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہوئیں۔ ان کی شان اہل عرب سے بالکل جدا تھی۔ اپنی اولاد کو ظلم اور فساد سے منع کرتے اور اچھے اخلاق کی ترغیب دیتے، برے کاموں سے روکتے، نظر کے پورا کرنے کی تاکید فرماتے، محرم مثلاً بہن، پھوپھی، خالہ وغیرہ سے نکاح کو منع کرتے، شراب اور زنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے، چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے۔ اور یہ وہ امور ہے کہ قرآن و حدیث میں جن کی تصدیق اور تاکید آئی ہے۔ چنانچہ سیرت حلبیہ میں ابن جوزی سے منقول ہے کہ عبد المطلب سے جو امور منقول ہے ان میں سے اکثر کا قرآن و حدیث میں حکم آیا ہے، مثلا نظر کا پورا کرنا، نکاح اور محرم کی حرمت، چور کا ہاتھ کاٹنا، لڑکیوں کے زندہ دفن کرنے کی ممانعت، شراب اور زنا، بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے کی ممانعت۔ ان واقعات اور حالات کے پڑھنے کے بعد یہ بات بخوبی نظر آتی ہے کہ جس قدر زمانہ نبوت قریب آتا جا رہا تھا اسی قدر اخلاقیات، آداب، برکات و انوارات ظاہر ہونا شروع ہو چکے تھے۔ خصوصاً حضرت عبد المطلب کی زندگی میں جا بجا ایسے واقعات پیش آئے جیسا کہ سچے خوابوں کا آنا، جو کہ نبوت کا مبدأ اور آغاز ہے، نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا تو سچے خوابوں اور الہامات سے ان کی رہنمائی کی جاتی۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا۔
ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔